بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک مختصر حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اہم باتوں کا حکم دیا ہے۔ اطعم الجائع، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور بیمار کی عیادت کرو، وفک العانی، اور قیدیوں کو رہا کرو۔ قیدیوں کے ساتھ بھی اسلام میں حسن سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور بے قصور قیدی ہیں تو ان کی رہائی کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کی، استوصوا بالاسارى خیرا، اے لوگوں قیدیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے صحابہ کرام کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے، لیکن قیدیوں کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاتے تھے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی۔ اور بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، یہ اسلام کی بہترین تعلیمات میں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے اسباب جہاں ذکر کیے ہیں، وہاں پر ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو پہلا جواب دیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، دوسرا جواب کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے حق میں ہم کمی کیے۔ مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بندوں کا حق، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کا حق ادا کیا اور نہ بندوں کا حق ادا کیا۔ تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو جو غریب مسکین ہیں، بھوکے ہیں، ایسے غریبوں مسکینوں بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جو خود پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کر سو جاتا ہے اور اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ ایسا شخص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہے، خود تو پیٹ بھر کر کے کھا کے سو رہا ہے لیکن اس کے بازو میں اس کا پڑوسی بھوکے سو رہا ہے۔ تو بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ایک عظیم نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کیا۔ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ مجھے ضرورت نہیں تھی، میں بیمار نہیں تھا، لیکن فلاں بندہ بیمار تھا، تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کو جانتا تھا، اگر تو اس کی عیادت کیا ہوتا تو آج میں تیری مدد کرتا تھا۔ فلاں بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، محتاج تھا، غریب تھا، تو اگر اس کو کھلایا پلایا رہتا تو آج میں تیری مدد کرتا تھا۔ تو غریبوں اور مسکینوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور بیماروں کی عیادت پر تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے
تو وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے، جنت کے باغوں کے پھل توڑ رہا ہے جب تک وہ اس راستے میں رہے گا، واپس نہ آ جائے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبح اگر مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام میں جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ اس کو مبارکبادی دیتا ہے کہ تیرا جانا مبارک ہو، اور تو اس کے بدلے جنت میں اپنے لیے ایک گھر بنا لیا ہے۔ اور مریض کی عیادت کے لیے صرف مسلمان مریض ہونا ضروری نہیں ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ یہ انسانیت کی تعلیم ہے، انسانی ہمدردی کے ناطے ہم کوئی بھی بیمار ہے ہمارے پاس پڑوس میں جس کو ہم جانتے ہیں، اگر وہ مجبور ہے، بھوکا ہے، تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق صحیح نہیں ہے۔ بیمار انسان ہے، اس کی عیادت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے علاج و معالجہ میں حصہ لینا یہ نیکی کا کام ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔